بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعارف کتب صحابہ اکرام حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام۔ الفضل 10 مارچ 2023 بروز جمعۃ المبارک۔ شہداء الحق۔ سرزمین کابل، افغانستان اور یاغستان میں شہدائے احمدیت کی جانفشانیوں کی ایمان افروز داستان، مصنفہ حضرت قاضی محمد یوسف پشاوری رضی اللہ عنہ، مضمون نگار عواب سات حیات۔ اس کتاب میں مسئلہ جہاد کی حقیقت، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اپنی اور آپ کے زمانے اور جماعت کے متعلق پیشگوئیاں درج کر کے مختلف ابواب بنا کر تاریخ افغانستان سے مختلف شاہان کے ادوار میں ہونے والے واقعات کو قریباً 250 صفحات میں سمویا گیا ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام خدا کی طرف سے ایک مشن لے کر آئے اور تبلیغ کا حق ادا کر کے اپنے خالق حقیقی کے پاس حاضر ہو گئے۔ آپ کا پیغام سن کر جن لوگوں نے لبیک کہا تو ان پر مظالم کے پہاڑ توڑے گئے۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان مخالفین کی الگ الگ گرفت کے سامان کیے، ان دشمنان حق کو عبرتناک انجام تک پہنچا کر نشانوں کا سامان کیا۔ اس کتاب میں سرزمین کابل، افغانستان اور یاغستان میں احمدیوں پر ہونے والے مظالم اور ظالموں کے بد انجام کی تاریخ محفوظ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، تا مومنین کا ایمان ترقی کرے اور اس طرح دیگر ممالک اور صوبہ جات کے احمدی بھی تحریک و تحریص پائیں کہ وہ بھی اپنے اپنے علاقوں سے ایسے نشانات کا ریکارڈ محفوظ کریں تا سلسلے کی تاریخ کے زرعی اوراق میں اضافہ ہو اور آئندہ نسلیں اپنے ایمان میں تقویت پائیں اور حق دشمنی پر کمر بستہ لوگ اپنے انجام بد سے ڈر کر باز آ جائیں۔ اس کتاب میں مسئلہ جہاد کی حقیقت، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اپنی اور آپ کے زمانے اور جماعت کے متعلق پیشگوئیاں درج کر کے مختلف ابواب بنا کر تاریخ افغانستان سے مختلف شاہان کے ادوار میں ہونے والے واقعات کو قریباً 250 صفحات میں سمویا گیا ہے۔ زمانہ حکومت امیر عبدالرحمن خان میں احمدیوں کی حالت زار اور حضرت ملا عبدالرحمن احمدی کی شہادت اور پھر امیر عبدالرحمن کی وفات کن حالات میں ہوئی، اس کا بیان ہے۔ پھر امیر حبیب اللہ خان کی تخت نشینی اور حضرت سید عبداللطیف صاحب شہید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ سید الشہداء شہید مرحوم کے مقدس حالات زندگی، سفر قادیان، بلند روحانی اور علمی مقام و مرتبے کے بعد واقعہ شہادت کا بیان ہے۔ اس ظلم عظیم کے بعد ملک افغانستان میں حسب پیشگوئی ظاہر ہونے والے حالات بتائے گئے ہیں۔ پھر امیر امان اللہ خان کے دور حکومت میں آزادی مذہب کی صورتحال بتا کر حضرت نعمت اللہ احمدی، حضرت مولانا عبدالحلیم احمدی اور قاری نور علی احمدی کی شہادتوں کا بیان کیا گیا ہے۔ نیز منگل اقوام کی بغاوت اور مخالفین کے ناپاک پروپیگنڈے کی تفصیلات بتا کر امیر امان اللہ خان کے سفر یورپ، اس کے بعد بد نتائج بصورت بغاوت کی تاریخ محفوظ کی گئی ہے۔ بچہ سکہ کا خروج، امیر امان اللہ خان کے فرار، حکومت سردار عنایت اللہ خان اور اس کا عزل، اور پھر خدائے غیور کا مجرموں کا اخذ شدید، اور پھر بچہ سکہ کی ہلاکت اور زمانہ حکومت محمد نادر شاہ اور پھر محمد ظاہر شاہ کا احوال بتایا گیا ہے۔ اس کتاب میں افغانستان کے شہدائے احمدیت کے قوائف درج کر کے گزشتہ واقعات سے درس عبرت دینے کے لیے ریاست کابل میں 85,000 افراد کی ہلاکت اور دیگر آسمانی نشانات کی یاد دہانی کروائی گئی ہے۔ اس کتاب میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر نازل ہونے والی وحی میں سے 16 ایسے الہامات کا بھی انتخاب پیش کیا گیا ہے جن میں مخالفین کی دشمنی اور مخالفت کے سامنے حضور علیہ السلام کو تسلی اور تشفی دی گئی ہے۔ مثلاً کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی کان حقا علینا نصر المؤمنین جائل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ انی معین من اراد اعانتک وانی محین من اراد احانتک انا کفیناک المستہزئین ذرنی والمکذبین
انی مع الرسول اقوم ویل یومئذ للمکذبین، عبرت بخش سزائیں دی جائیں گی، اے بسا خانہ دشمن کہ تو ویراں کر دی، غرق الاعداء کل الغرق، قطع دابر القوم الذین ظلموا، قل ایہا الکفار انی مع الصادقین، فانتظروا آیاتی حتی حین، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حجۃ قائمۃ وفتح مبین، اما نرینک بعض الذی نعدہم او نتوفینک سأریکم آیاتی فلا تستعجلون، ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین، وغیرہ وغیرہ۔ اس کتاب میں واقعات کی تاریخ کے بیان میں سنین کے اندراج کا خصوصی اہتمام کیا گیا ہے اور افغان شاہی خاندان کے شجرہ نسب کی تیاری میں خصوصی محنت کی گئی ہے۔ نیز تاریخی واقعات کے ذکر کے ساتھ ساتھ علم الکلام کی بحثوں کو بھی خوبصورتی سے پیش کیا گیا ہے، جس سے عقائد احمدیت کا تعارف بھی ہو جاتا ہے اور جماعت احمدیہ کے متعلق متفرق سوالات کا جواب مہیا ہو جاتا ہے۔ فرقہ ناجیہ کی شناخت کے ذرائع اور ان کے جماعت احمدیہ میں ظہور پذیر ہونے کا بتا کر شہدائے احمدیت اور ان کے خاندانوں کے اخلاص و وفا اور استقامت دینی کا ایمان افروز احوال درج کیا گیا ہے۔ چونکہ مصنف موصوف مذکورہ والا علاقوں میں اپنی زندگی کا معتدبہ ہی حصہ گزارنے والے تھے، اس لیے تاریخ کے بیان میں محض کتب اور رسائل کے اوراق پر بھروسہ کرنے کی بجائے اپنے ذاتی مشاہدات اور براہ راست علم اور روایات کو بھی شامل کیا گیا ہے، جس سے یہ کتاب مذکورہ والا اہم خطے کی تاریخ کا اہم ترین اور ناقابل فراموش دور احسن ترین رنگ میں بیان کر رہی ہے۔ آواز نعیم احمد باجوہ۔